آپ کے جو سوالات پہلے حصے میں آئے کچھ جوابات ہم نے حاصل کر لیے، کچھ جو جوابات رہ گئے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور محترم علی جان شاہ صاحب کا لوٹن سے اگلا سوال تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ ہر بندے کے اندر ایک رسول ہے، اور کیا رسول کی جو طاقت ہے یا جو اہلیت ہے وہ اسی بندے سے ملتی جلتی ہے یا کوئی کم زیادہ بھی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت عمدہ سوال ہے۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انٹرنل میسنجر پیغمبر باطنی کے طور پر بھیجا ہے، ٹھیک، اور ایک ایکسٹرنل میسنجر بھیجا ہے جو کہ پیغمبر ظاہری کے طور پر، ٹھیک ہے۔ جو پیغمبر باطنی ہے اسے عقل سلیم کہتے ہیں، جو ہمارا وجدان، ہمارا ضمیر، ہماری جو عقل ہے وہ اللہ کی جانب سے نمائندہ ہے اللہ کا، یہ پیغمبر ہے جو ہمیں بار بار صحیح غلط کو بتاتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے بھی تجربہ کیا ہو کسی جگہ پر کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور آپ کچھ زبان سے کچھ ایسے الفاظ مناسب جو نہیں ہوتے ہیں وہ استعمال کر جائیں، بستر پر لیٹیں گے تو آپ کو اندر سے ہی یہ محسوس ہوگا کہ یار میں نے صحیح نہیں کیا۔ وہ جو پچھتاوا ہے وہ اس پیغمبر باطنی کے کہنے پر ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں جھگڑے سے، اندر سے آپ کا جو پیغمبر ہے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے غلط کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایگوئزم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ غرور کی وجہ سے وہ ظاہر نہ کرے کہ میں نے غلط ہوں۔ بعض لوگ تو آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمت کر کے کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی میں نے غلط کیا، معذرت چاہتے ہیں، لیکن کم از کم اندر جو پچھتاوا ہے نا وہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ وہ جو پچھتاوا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ وہی پیغمبر باطنی جس کو عقل کہتے ہیں، عقل سلیم۔ اور ضمیر بھی علامہ صاحب یہی ہے؟ تقریباً وہی ہے، ضمیر، وجدان، یہ جو الفاظ ہیں۔ اب اس پر بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اس کی اپنی سوچ اور اپنی نالج کے مطابق اسے تقویت ملتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ بذات خود عقل جو ہے وہ ایک نور ہے اور وہ ایک اللہ کی جانب سے امر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ سب کو برابر ملی ہے، لیکن اسے ہمارا علم، ہماری طرف سے کوشش، ہماری طرف سے محنت، یہ ساری چیزیں اسے یا تو مضبوط کر دیتی یا کمزور کر دیتی، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو عقل ہے ہر انسان کی یقیناً الگ الگ طریقے سے آپریٹ کرتی ہے، اس کے اندر تقویت کرنے والی اگر علم اور دوسری چیزیں ہو کر کے تقویت اسے زیادہ سے زیادہ دیں تو وہ بہت زیادہ ہمیشہ حکم فرما رہتی ہے، اور اگر علم نہیں ہے، جہالت ہے اور نادانی ہے، اس کے بعد ہوا ہوس کو ہم نے موقع دیا ہے، عقل کو موقع نہیں دیا ہے، تو ہماری عقل جو ہے ہو کر بھی کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی مغلوب ہو جاتی ہے مکمل۔ تو یہ تو لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا تھا اس کا سوال؟ اور ان کا جو تیسرا سوال تھا کہ جو عصمت ہے وہ کیا خاص طور پہ کچھ لوگوں کو عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہی عصمت جو ہے نا، ایک عصمت اکتسابی ہے اور ایک عصمت وہبی ہے۔ اللہ نے چند ہستیوں کو عصمت دے دی ہے پہلے سے، وہ ملکہ عصمت اس کو کہتے ہیں، وہ انہیں حاصل ہے، جیسے انبیاء کو، اس لیے کہ مقصد ہے اگر نبی پیغام پہنچانے والا کہیں وہ خود غلطی کرنے لگ جائے تو پھر وہ پیغام پھر اللہ کا سالڈ اور پیور نہیں رہ سکے گا، اس میں ملاوٹ آ جائے گی، اس لیے اللہ نے ان کو بہرحال عصمت سے نوازا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد آخری نبی کو عصمت کبریٰ پر اللہ نے فائز فرمایا ہے کہ وہ ترک اولا بھی جو ہے نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو جانشین ہیں، 12 جانشین ہیں، معصوم ہستیاں ہیں، اور جناب سیدہ جو تمام عصمتوں کی مرکز ہیں، ان کو آپ نے عصمت کبریٰ عطا فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصمت کبریٰ سے نوازا ہے، تو آپ ترک اولا سے بھی آپ وہ پاک و منزہ ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اسی نور کے ارد گرد ہیں، یا نور کا حصہ ہیں یا نور کے ارد گرد ہیں، اللہ نے ان کو بھی اسی طرح کی عصمت عطا فرمائی ہے، ٹھیک۔ اب وہ بظاہر معصومین کی تعداد میں ان کو نہیں شمار کیا جاتا، وہ عصمت کبریٰ کے جو فائز ہیں 14 معصومین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ گارنٹیڈ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں 100%، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب ان کی اولاد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ
حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا اور ان کی اور بھی اولاد جو ہے، آگے اماموں کی بعض اولاد ہے، یا پھر ان کے جو خاص الخاص قریب ایمان اور مودت و محبت میں ڈوبے ہوئے ایسے شاگرد ہیں کہ جنہوں نے کسب کیا ان سے اسی طرح فیض. بھئی آپ اگر قریب جائیں گے، اگر آگ میں ایک لوہا گرے گا تو لوہا اگرچہ لوہا ہے، آگ ہے، لیکن آگ کا رنگ لوہے پہ بھی چڑھتا چلا جائے گا اور وہی کام کرے گا جو آگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قربت کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کو معصوم نہیں کہا جاتا، لیکن کوئی گناہ ان کی پوری زندگی میں نظر نہیں آتا. علماء میں ابھی سید رضی اور سید مرتضیٰ دو عظیم علماء اہل تشیع کے ہم گزرے ہیں کہ علامہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی خطبات کو اکٹھا کیا. علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کہلاتے تھے، یعنی ہدایت کا پرچم کہلاتے تھے، اتنے عظیم. ان دو کے درمیان ایک معاملے میں مقابلہ ایسا ہوا کہ ماں کچھ خاص چیز دینا چاہتی تھی ان دونوں کو. ٹھیک ہے کہ اگر ان دو میں کوئی ایسا ہو کہ جو مکروہ کام بھی انجام نہ دیا ہو، میں اس کو دوں گی. دونوں آگے آئے. واہ واہ واہ. اب کہا کہ اب ایک اور آگے رکھتے ہیں، اگر تم دونوں میں سے کسی نے مباح کام بھی نہ کیا ہو نا، میں اس کو دوں گی. مباح کام جو ہے جائز کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب مباح تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. پھر آگے جو ہے سید رضی آئے. کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ جو معصوم اس اصطلاحی معصوم میں معصوم نہیں ہے، نہ فہرست میں، اور وہ کوئی امام کی اولاد بھی نہیں ہے، البتہ سادات میں سے ہیں. انہوں نے اپنے اندر وہ عصمت کا ایسا ملکہ پیدا کیا، یعنی ان کی اپنی محنت ہوتی ہے اس میں. جی بالکل، اکتسابی طور پر ایسا ملکہ پیدا کیا کہ انہوں نے مباح کام بھی انجام نہیں دیا. یعنی جو کچھ کیا بہترین عمل تھا جو کیا انہوں نے. صحیح. یعنی مستحب ہی کیا. بالکل. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی جائز کام نہیں کیا. جو بھی کیا یا تو ثواب کا مستحب کام کیا یا واجب کام کیا. اس حد تک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات بالکل وجہ ہے کہ دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں جو معصومین کی فہرست میں بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن انہوں نے اپنے اندر وہ ملکہ عصمت پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہی خوبیاں ساری پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ، بہت شکریہ. اور اگلا سوال تھا امتیاز صاحب کا گلگت سے. انہوں نے چینل کو پسند کیا، پروگرام کو پسند کیا. ایک بار پھر بھائی شکریہ. ان کی چھوٹی بیٹی ہے، 18 ستمبر 2005 کو پیدا ہوئی، تو تقریباً 9 سال کی ہیں. اس سال ان پہ روزے فرض ہوں گے ان کی بیٹی؟ اگر ستمبر کو تو دیکھنا پڑے گا کہ اگر چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 سال مکمل ہو جائیں، ٹھیک ہے، چاند کی، یہ نہیں کہ ہم انگریزی تاریخ کی طرف سے دیکھیں. چاند کی ہجری جو ہے، ہجری قمری کی جو کیلنڈر کے حساب سے 9 سال مکمل ہو جائیں تو پھر ان پر روزے واجب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نقوی صاحب کا اسلام آباد سے مولا علی علیہ السلام سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کنہوں نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور اگر کوفے میں بھی جیسے وہ گئے ہیں تو خط کوفی کی تعلیم کس نے دی ان کو؟ ہم نہ تنہا یہ عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ عملاً چیلنج بھی کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ جو 14 معصومین ہم جن کو کہتے ہیں، 14 شخصیات ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی غیر معصوم استاد ہمیں بتا دیں. یہ ہمارا چیلنج ہے. ٹھیک. کوئی بھی امام کسی سے علم حاصل نہ کرتا ہے، نہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. وہ آلریڈی علم لدنی کا باقاعدہ مالک ہوتا ہے، صاحب علم لدنی ہوتا ہے. رسول اکرم البتہ سرچشمہ ہے اس کا. اللہ نے علم نبوت و رسالت، علم لدنی آپ کو عطا فرمایا. آپ نے مولا علی کو عطا کیا، مولا علی نے امام حسن کو عطا کیا، امام حسن امام حسن.
ایک امام دوسرے امام کا شاگرد ہو سکتا ہے، اپنے والد کا شاگرد ہو سکتا ہے، لیکن باہر سے کسی غیر معصوم کا شاگرد نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، نہ کوئی آج تک لا سکا ہے کوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب 4000 سے زیادہ شاگرد آتے تھے اور ہر موضوع پر آپ سے گفتگو کرتے، ہر سبجیکٹ پر آپ سے سوال کرتے، آپ علم دیتے تھے، تو ایک نے جو اجنبی تھا، اس خاندان سے واقف بھی نہیں تھا، اس نے تعجب سے پوچھا کہ ہم سب کو علم آپ دیتے ہیں، آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، یہی سوال کیا تو آپ نے مسکرا کے فرمایا نحن خزنۃ علم اللہ، ہم اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں، وعیبۃ وحی اللہ، اور اللہ نے جو وحی نازل فرمائی ہے، علم دیا ہے نبی مکرم کو، ہم اسی کے وارث ہیں، ہم وارث علم نبی ہیں۔ تمام انبیاء کو جتنا علم دیا اللہ نے، آخری نبی کو سارا دے دیا، اور جتنا علم نبی مکرم کو ملا، نبی مکرم واپس لے کے نہیں گئے، یہی اپنے جانشین کے حوالے کر کے گئے، مولا علی کے حوالے کر کے گئے، مولا علی نے پھر امام حسن کو دیا، اور یہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہم باہر سے لوگوں سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم سکھانے کے لیے آئے ہیں اور سکھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات ہر کسی کو سمجھنا چاہیے۔ خط کوفی لکھنا تو ایک معمولی بات ہے نا۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب عمر کی ان کے 55 سال کی ایج ہو گئی تھی، بار بار ہشام نے آپ کو پریشان کیا، کہا کہ ایسا کریں، تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا ہے، کچھ آپ بھی تیر اندازی کریں۔ امام نے پہلے تو انکار کیا کہ بھائی میں بوڑھا، اس سے میرا کیا سروکار ہے، نہیں آپ پلیز کچھ کریں، ہمیں دکھائیں کچھ۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ امام اٹھائیں گے، تیر خطا کرے گا تو ہم مذاق اڑائیں گے، امام کی ہنسی اڑائیں گے۔ امام نے تیر کو کمان میں جوڑا اور کہا کہ کہاں سے میں چلاؤں، کہا یہاں سے آپ چلائیں، وہ نشانہ آپ کا، اور پیچھے امام چلے گئے۔ کہا اچھا وہ تو عجیب، آپ پیچھے جا رہے ہیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں، اور بتاؤ۔ پیچھے جا کے تیر ٹھیک نشانے پہ لگا، سب کے منہ کھل گئے، عجیب کیا ہوا، کیسے تیر، کہ ایک بار اور، شاید اچانک لگ گیا ہو۔ دوسرا تیر جو امام نے چلایا، پہلے تیر کو 2 ٹکڑے کر کے اسی نشانے پہ جا کے بیٹھ گیا جس نشانے پہ پہلے تیر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح امام نے 7 تیر چلائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ہنر دنیا کا، کوئی بھی علم، کوئی بھی کمال، کوئی بھی فن ایسا نہیں ہوتا کہ جو امام معصوم سے بیگانہ ہو اور امام اس سے بیگانہ ہو۔ ہر علم امام کے پاس ہوتا ہے، البتہ وہ ڈائریکٹ خود سے نہیں پیدا کرتے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، رسول اکرم کے وہ وارث ہیں، رسول اکرم کو اللہ نے سارے علم دیے، علم کو آگے حضور نے اپنے وارثین کے حوالے کیا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا۔ اور اگلا سوال تھا، 2 سوال ہیں مقصود حسین سید صاحب کے، کہ اس وقت جو ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے قیامت بالکل نزدیک ہے، بڑے ممالک جو خاص طور پہ امریکہ، سعودی عرب کا انہوں نے بتایا کہ اسلام کو بگاڑنے میں ان کا بھی کردار ہے، اور جگہ جگہ جو اسلام کی تشریح کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ اور ان کو پھر ماننے والے لوگوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں نے جو بربادی کی ہے، کیا اس کا گناہ ان کو نہیں ملے گا، اور کتنا گناہ یقیناً ہوگا؟ ہمارے ہاں تاکید ہے، قرآن کی آیت کو بھی اپنی مرضی سے تفسیر نہ کرو، حدیث کو بھی اپنی مرضی سے بیان نہ کرو۔ کمزور اور ضعیف حدیث ہے اور پتہ ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کو بیان نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دینا ہے، احکام الہیہ میں اپنی طرف سے اپنی سوچ کو شامل نہیں کرنا ہے کہ گرمی ہے تو روزے چھوڑ دے، سردی ہے تو روزے کی، جیسے کہ انہوں نے مثالیں دیں، بالکل ان کی بات صحیح ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ بھئی آپ دیکھیے کہ یہاں اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اور وہ پلٹ کے کہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو وہ سمجھتا ہوں، تو کیا کہے گا ڈاکٹر؟ تو پھر یہاں سے جاؤ، اپنی مرضی کی تم زندگی کرو، پھر میرے پاس نہیں آنا، کیونکہ جب تم میری بات ہی نہیں سنتے ہو تو پھر تم آئے کیوں ہو؟ منمانی کرنا ہے تو منمانی کرو، جو مرضی ہے کھاؤ۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ہمیں ناراض نہ ہو، جو آپ کہیں گے وہی کروں گا، کہتے ہیں نا۔ اب وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو ڈاکٹر آگے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنا مسلک والا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے۔ ابھی گورا ہوگا تو زیادہ اعتماد ہے، یہاں اپنے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اعتماد اس کے اوپر زیادہ ہے کہ بھئی وہ گورا ہے، بھئی گورا تمہارا مسلک ہے تو وہاں بھی ہے جو تم اس کو، جو اس کی ہر بات کو سن رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس فیلڈ میں وہ ماہر ہے۔ تو پھر ہر فیلڈ میں کوئی ماہر ہوتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، تو کیوں نہیں آپ اس طرف آتے کہ جو دین کے معاملے میں جو ایکسپرٹ ہے انہی پر معاملے کو چھوڑا جائے، نہ یہ کہ ہر کوئی جو ہے وہ دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے کہ میں بتاتا ہوں جناب، میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں۔
اور سب اپنی طرف سے باتیں. دیکھیں ہم یہاں جواب دے رہے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات بھی اپنی طرف سے نہ ہو, یا حدیث موجود ہو میرے پشتوانے کے لیے, سپورٹ کے لیے, کوئی آیت موجود ہو, یا کوئی کتاب میں مجتہدین کا کوئی حکم ہو, کوئی بات ہو. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جناب ہم حوالے کے بغیر تو کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ کسی کو اختیار نہیں ہے, اپنی پسند ناپسند اپنے جو لوگ یہ کرتے ہیں علاوہ صاحب, جی ایسا جو کرتے ہیں ان کے لیے حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتفاق سے یہ حدیث سب مانتے ہیں, یعنی اس حدیث کو سب مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو آگ میں ڈالے گا. تو آگ کا جو آغاز ہے منہ سے نہیں ہے, اس کے نیچے سے آگ ایسے برسائے گا کہ وہ پورا بدن آگ ہو جائے گا, اور اس آگ سے باقی جو جہنمی ہیں وہ بھی امان طلب کریں گے, امان مانگیں گے کہ یا اللہ یہ کیسا عذاب ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں بھی جلایا جا رہا ہے. تو ایسے خطرناک عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ کہ جو دین کو تماشا بنا کر کے جو اپنی پسند کا ہے اسی کو پیش کرتے ہیں, جو اپنی پسند کا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. ابھی علامہ صاحب اسی سے ضمنی میں پوچھنا چاہوں گا, دین کی بات ہوئی, سب اسلام کو رائج, جیسے یہ تو چھوٹے گلی محلوں کی بات کی ہے, کچھ ہمیں ایسے لیڈر بھی ملتے ہیں جی بالکل ڈھونگ بھائی جناب ڈھونگ رچاتے ہیں, ڈھونگ. آج بھی جو ہے میں ایک صاحب کی تقریر سنا تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ یار تم نے دین کو سمجھ کیا رکھا ہے, تم اگر کسی حکمران کی کسی دشمنی میں آئے ہو تو وہ تمہاری دشمنی تمہیں مبارک ہو, لیکن لوگوں کو مروا کے کیا انقلاب, انقلاب تو کیسے آتا ہے, انقلاب ایسے تھوڑی آتا ہے. اور وہ کہ مجھے تہران لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. اپنے بیٹے صاحبزادوں کو شہزادوں کی طرح عیاشیوں کے اندر رکھ کے تم سمجھتے ہو کہ انقلاب آ جائے گا, قربانی دینی پڑتی ہے. امام خمینی نے کہا اپنے نوجوان اپنے کڑیل جوان بیٹے کی قربانی دی ہے, انقلاب ایسے تھوڑی آ گیا, خود دربدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں. 20 سال تو آپ کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی, اتنی مصیبتوں میں روکھی سوکھی روٹی سے گزارا کیا, اور جب بھی جہاں بھی آپ رہے ہیں مشکل ترین دور میں بھی آپ نے امید پروردگار سے لگائی ہے, اور لوگوں پر کوئی اپنا نہیں جتایا کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, میری عزت یہ ہے, میری وہ ہے, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. کبھی میں کا لفظ آیا ہی نہیں. جو اللہ کی راہ میں مٹ جاتے ہیں انہی کو اللہ اٹھاتا ہے. اس طرح نہیں کہ جو سب کچھ اپنے لے کر ہے اور پھر یہ کہ انقلاب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ لائیں اور ابھی آ کے بات کریں. باتیں کرتے ہوئے بھی عقل مند ہونا ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ عقل مند ہونا ضروری ہے. تدبیر سب سے بڑی بات, جذباتی باتوں سے کوئی انقلاب نہیں آتا ہے. میں اگر جذباتی تقریر کر دوں کہ مجھے چھلنی کر دو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور میں بار بار پوچھوں کہ بھائی وہ بلیٹ پروف کار آئی کہ نہیں آئی میرے لیے کوئی میری جان کا خطرہ ہے, مجھے یہ کرو, میرے وہ کرو, میری حفاظت کے لیے وہ کرو. بھائی یہ ساری باتیں انقلاب لانے والے کی نہیں ہوتی. انقلاب لانے والے تو بہت قربانیوں کے بعد الہی جو شخصیات ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. نعرے بازی کرنے سے لیکن ہم جیسے لوگ ہیں ہمارے لیے تو یہی انقلابی, جیسے اندھوں میں کانا راجے والی ایک کہاوت ہے, تو ہم جیسے بالکل نابینا لوگ جو ہم عموماً پاکستان میں ہیں, تو ان جیسے لوگوں کے لیے تو پھر ایسے لیڈر ہوں گے پھر جو وقتی انقلاب. آپ کو اگر کسی کے اندر تبدیلی لانا ہو تو پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی, پھر آپ اپنے گھر والوں میں تبدیلی لائیں. صحیح ہے. پھر آپ اپنے شاگردوں میں تبدیلی لے آئیں. بالکل صحیح. آپ کو تو کہیں بلایا جاتا ہے تو آپ کرسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے شاہانہ کرسی ہے میرے لیے کہ نہیں ہے, تو آپ کیا انقلاب لائیں گے؟ بالکل صحیح. آپ کے نام سے اگر ذرا کہیں ڈاکٹر کا لفظ کوئی استعمال نہ کرے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ایران نے ایک کانفرنس میں بلایا تھا, انہوں کو ایک وہ لیٹر جو دعوت نامہ بھیجا تھا, اس میں جناب وہ شیخ الاسلام کا لفظ نہیں لکھا تھا. اچھا. وہ ناراض ہوئے اور واپس کر دیا, ہم نہیں آئیں گے. کہ آپ نے شیخ الاسلام کیوں نہیں لکھا نام کے ساتھ؟ ایسے لوگ انقلاب لاتے ہیں. چھوڑیے ابھی تو ایسے ہاں بس الیکشن ہے کہ ہمارے جیسے ہمارے لیڈرز ہیں انہی کی صف میں آ گئے. اچھا اگلا سوال تھا شاہ صاحب کا کہ جو اگر جیسے چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورہ نہیں پڑھنا حکم نہیں ہے, تو اگر وہ شروع کر دیے کوئی بھی سورہ پڑھنا تو اس کو ختم کر کے پھر رکوع میں جائیں, یا جیسے ہی یاد آیا اسی وقت رکوع میں چلے جائیں؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں جی آپ کو اختیار ہے کہ
تسبیحات اربعہ 3 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یا پھر سورہ حمد 1 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ نے سورہ حمد شروع کر دیا ہے جی، آپ اس کو کنٹینیو کریں، ختم کریں اور رکوع میں چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ وہ تسبیحات اربعہ ہی پڑھیں، صحیح ہے، اگر سورہ حمد بھی پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں، بہت شکریہ۔ اچھا، مسز موسی صاحبہ کا لندن سے سوال تھا کہ جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی جو اولاد ہے، کیا ان کو پھر صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے سادات میں پھر ان کی اولاد بھی شامل ہوگی جن کو انہیں سعادات کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا نا، تو ان کا سوال یہ کہ علوی اور جو حضرت عباس کی اولاد ہے ان کو سید آپ شمار کریں گے؟ نہیں، ہم نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے واضح جواب دے دیا، مکمل جواب دے دیا کہ فقہی اصطلاح میں سید وہی ہے جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صلب پاک سے ہو، آپ کی نسل سے ہو، یعنی امام حسن سے ہو یا امام حسین سے ہو، دونوں بیٹے تھے نا آپ کے، امام حسن امام حسین، ان سے جو نسل چلی ہے ان کو سید کہا جائے گا، اور ان کو جو ہے صدقہ دینا حرام ہے اگر غیر سید دے رہا ہے تو، اور جو سہم سعادات ہے وہ انہی کا حق ہے، ان کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔ محمود صاحب کا ایک سوال تھا، قبرستان اور قرآن، یہ قبرستان میں گھاس، مصنوعی گھاس، دیگر تزئین و آرائش اور پھر جو ماربل سے بنائی گئی قبریں ہیں، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ شرعاً جو ہے وہ عام لوگوں کی قبروں کو پختہ کرنا مکروہ ہے۔ اور عام لوگوں میں کون ہے؟ عام لوگ کوئی بھی، ہم میرے باپ کو میری قبر کو میں نے بنایا، میرے دادا کی بنایا، عام لوگ ہیں، یعنی کوئی اگر عالم ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی ولی خدا ہے، کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جس نے کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی یاد کو زندہ رکھنے کا اللہ نے بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرے ذکر کو زندہ کرو، میں تمہارے ذکر کو زندہ کروں گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو واقعاً بھی تمام منفعت عامہ کے لیے ہے، تو ایسی شخصیات کے لیے اگر ہم پختہ قبر بناتے ہیں یا لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام لوگ جو عوام الناس ہیں، ہم جیسے ہمارے والدین، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کی قبروں کو پختہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سجانے سے کوئی بھی چیز ان کو نہیں پہنچتی بلکہ ان کو اذیت پہنچتی ہے، کیونکہ شرعاً جو ہے نا یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے، یہ مکروہ کام ہے، البتہ حرام بھی نہیں ہے اس طرح جس طرح سے وہابیوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ مسمار کر دیں اور وہ کر دیں، یہ کر دیں، نہیں، مکروہ البتہ ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اتنی جو ہے نا ہم وہ نہ کریں کہ ان کو خود درد سر بن جائے ان کے لیے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے علامہ صاحب جیسے ہمارے علاقوں میں کہ سائیڈ میں وہ تھوڑا پکا اس کو کر دیا تاکہ کوئی بارش یا جیسے موسمی شدت ہے اس سے بچے رہے، اوپر سے کچی رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں 2 باتیں ہیں، اچھا، اب یہ باتوں کو وہابی بھی سمجھیں تو اچھا ہے۔ جی، ہمارے یہاں 2 باتیں، ایک یہ کہ آپ قبر کو پختہ کر کے مزار اور اس طرح عام لوگوں کی نہ کریں، مکروہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف سے قبر کی بے حرمتی بھی نہ کریں، حفاظت بھی ہو، صحیح، بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر اس قبر کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے کوئی بنایا ہے کچھ ایسا کہ وہ پانی سے جو ہے خراب نہ ہو، یا پھر وہاں پر جانور نہ آ کر کے بسیرا کرے اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ پختہ ماربل لگا کے جناب مصنوعی گھاس لگا کے اور وہاں لائٹیں لگا دی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ جیسے مزاروں کے لیے کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک بہن کا جو سوال تھا اسی وقت آپ نے بتا دیا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت خدا خود جو ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سنا ہے، یہ ہمارے ہاں خدا آتا جاتا نہیں ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو اہل سنت کی آئے کہ کہتے ہیں کہ وہ شب جمعہ جو ہے وہ عرش پر آتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو میرے لیے میری طرف متوجہ ہو کر مانگے تو میں معاف کروں گا۔ یہ اللہ کی ندا عمومی ہے سب کے لیے، اللہ کا آنا، اللہ کا جانا۔ اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں ہے، جسم و جسمانیات سے پاک و مبرہ ہے، اس ذات کے لیے تصور بھی کرنا کہ وہ آتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے انسانوں کی طرح،
تو یہ خود بھی جو ہے نا شرک ہے کہ اس طرح کی سوچ مادیات کے ساتھ اللہ کو جوڑنا، جسم و جسمانیات سے اللہ کو یاد کرنا یا اس کے تصور کو کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ خود اللہ آیا، خدا تو کہاں نہیں تھا۔ کب حسین علیہ السلام سے خدا جدا تھا جو آ گیا وہاں، یعنی اس سے پہلے حسین کے ساتھ خدا نہیں تھا، وہ تو ہر لمحہ کہہ رہے ہیں خدا میرے ساتھ ہے، فرما رہے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہاں پر وہ فزیکل پانا نہیں ہے، یہاں پر خدا کی رضا کو پانا ہے۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی، لہٰذا ہماری سسٹر کو بھی ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ جو صحیح معنوں میں عقلی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ بہتر جی، بہت شکریہ جی ناظرین، بہت ہی اچھا ایک سلسلہ، آپ کے سوالات کا بہت شکریہ، بہت لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ایک سوال اس کا جواب لینا رہ گیا، صادق صاحب نے پونا سے جو پوچھا تھا نماز تراویح سے متعلق، لیکن اس کا بھی جواب لیں گے، آپ کے مزید کچھ سوالات لے سکیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔